کے پردے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور صحابیات کے اس حکم شرعی پر عمل اور اہتمام کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور حیا ہے۔ حیا سے بڑھ کر کے کوئی ایسی قیمتی اچھی صفت نہیں ہے جو عورت کے اندر پائی جائے۔ عورت چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، حیا بہرحال عورت کا ایک بہت بڑا قیمتی زیور ہے۔ اور اسی طریقے سے مرد کے لیے سب سے قیمتی صفت وہ غیرت ہے۔ اور جس گھر کے افراد میں مردوں میں غیرت اور عورتوں میں حیا ہوتی ہے اس گھر کے اندر کبھی آوارگی نہیں ہوتی، اس گھر میں کبھی بے راہ روی نہیں ہوتی، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں۔ اور ایسے گھروں پر مشتمل جو ماحول معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ بھی انتہائی پاکیزہ ہوتا ہے۔ آج ان دونوں چیزوں میں انسان انحطاط کا شکار ہے اور مسلمان بھی انحطاط کا شکار ہے۔ آج دنیا میں حیا کو عیب بنا لیا گیا ہے۔ اگر ایک عورت حیا والی زندگی گزارتی ہے، شرم والی زندگی گزارتی ہے تو اس کو لوگ اس کے لیے عیب سمجھتے ہیں، گویا وہ معاشرے سے کٹ گئی ہے، اپنے خاندان کنبے قبیلے سے کٹ گئی ہے۔ ظاہر ہے جب وہ حیا کرے گی تو پھر وہ پردے کا اہتمام کرے گی۔ حیا تو پہلے ہی اسے غیر محرم کے سامنے آنے سے روکے گا۔ حیا اسے کسی غیر محرم سے بغیر کسی مطلب کے بات کرنے سے روکے گا، ناجائز بولنے سے روکے گا۔ آج جو عورت اس طرح سے پردے کا اہتمام کرے کہ اپنے خاندان کنبے قبیلے میں غیر محرموں سے پردہ کرے اور ان سے آزادانہ بات چیت نہ کرے، معاشرے میں اس کو واقعتاً عورت کے لیے عیب بنا دیا گیا ہے اور اس سے اس کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے۔ گویا یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اب یہ معاشرے سے کٹ گئی، اب یہ سوسائٹی کے قابل نہیں، کسی خوشی میں شریک ہونے کے قابل نہیں، اس لیے کہ ہر خوشی میں بے پردگی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہر خوشی میں ہم نے فیشن بنا لیا ہے کہ اس میں تصویر کشی ہوگی، اس میں سیلفیاں بنائی جائیں گی، اس میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، یہ فلاں کزن ہے، فلاں کزن ہے، فلاں کزن ہے، سب کزنوں سے اس کی بے محابہ اور بے پردہ ملاقاتیں ہوں گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو گویا وہ اس معاشرے سے کٹ گئی ہے، تو اس کے لیے خوشی کو خوشی نہیں رہنے دی گئی۔ تو گویا یہ جو عالمی طور پر عورت کے پردے کا دن ڈے منایا جا رہا ہے، تو اس میں اگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عورت کو سمجھایا جائے کہ اللہ پاک نے پردے کے ضمن میں تیرے لیے کتنا امن رکھا ہے، کتنا عافیت رکھی ہے، کتنا تیری عزت میں اضافہ رکھا ہے، تیرے وقار کے اندر کتنا بڑھوتری اضافہ رکھا ہے، اور پھر تو دیکھ کہ جن عورتوں کے اندر پردہ تھا وہ کتنی عظمت والی تھی، کتنی شان والی تھی۔ دنیا کے اندر بھی آج ان کے اچھائی کے ساتھ چرچے ہوتے ہیں اور آخرت تو ان کی ہے ہی ہے۔ لیکن جب عورت بے پردہ ہو جاتی ہے، بے بازاری چیز بن جاتی ہے،
الیاذ باللہ وہ اپنے جسم سے لباس کو اتار دیتی ہے اور وہ مردوں سے بھی زیادہ کھلا رہنا چاہتی ہے اور اپنے جسم کو کھلا رکھنا چاہتی ہے، تو پھر وہ بازار کا ایک ایسا سودا بن جاتی ہے کہ ہر خواہش مند اور ہوس پرستی نگاہ اس پر پڑتی ہے اور وہ اس کو ایک بازاری چیز سمجھ کے اس کے اپنے ہاتھ میں لینے، اپنے قبضے میں لینے اور اس کو اپنی من مانی طریقے سے استعمال کرنے، اس کے لیے وہ کئی ہیلے حربے بہانے اور ڈھنگ سوچتا ہے۔ اور دروازہ کھلتا ہے بے پردگی سے، پہلے بے پردگی ہوتی ہے، پھر بے پردگی کے بعد آگے سارے وہ معاملات ہوتے ہیں جو شرعاً بھی ناجائز ہیں اور انسانی زندگی کے لیے جو حقیقتاً انسان ہو اس کے لیے بھی عائب ہو۔ ہاں جب انسانیت ختم ہو جائے، حیوانیت آ جائے، جانور کی جو زندگی ہے اس میں پردہ نہیں ہے، جانور کا جنسی ملاپ ہے اس میں کوئی پردہ نہیں ہے، جانور کا جسم ہے اس پر کوئی پردہ نہیں ہے، جانور نے پیشاب پخانہ کرنا ہے کوئی پردہ نہیں ہے، جانور کی زندگی بے پردگی والی ہے، انسان اور خصوصاً مسلمان اس کی زندگی بے پردگی والی نہیں ہے۔ ہماری مسلمان عورتیں، ان کے لیے تو آئیڈیل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے آئیڈیل ازواج مطہرات ہیں، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے لیے آئیڈیل حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت میمونہ ہیں، صحابیات ہیں، تابعیات ہیں، وہ نیک عورتیں ہیں، رابعہ بصریہ ہیں، جن کی آج بھی دنیا مثالیں دیتی ہے، جن کی تعریفوں کے گن گاتی ہے، جن پر مستقل کتابیں لکھی گئیں، ان کی سیرت پر، ان کی زندگی کے اچھے اعمال پر، اچھے کردار پر۔ تو ہماری عورتیں جو کلمہ گو عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، ہمارے گھر کی جو با حیا مستورات ہیں، ان کے لیے تو آئیڈیل یہ لوگ ہیں۔ ان کے لیے وہ تو آئیڈیل نہیں ہیں کہ جن کی تصویریں کھلے عام ہوں، ننگی ہوں اور وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کو دکھا کر کے ان سے وہ اپنے لیے لائق حاصل کر رہی ہوں، یہ ان کے لیے آئیڈیل تو نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو گئے، اس وقت تک ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اور عرب کا جو معاشرہ تھا، جس کو ہم آج بھی دور جاہلیت کہتے ہیں، جاہلیت کا معاشرہ کہتے ہیں، ان پڑھوں کا معاشرہ کہتے ہیں، ایسے لوگوں کا معاشرہ جن کے پاس تہذیب تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ جاہلیت کے دور کا معاشرہ، اس کے اندر بے پردگی عام تھی، اس کے اندر شراب خوری عام تھی، اس کے اندر جوا عام تھا، اس کے اندر زنا عام تھا، اس کے اندر ہر گھر بلکہ ہر فرد کے لیے کتوں کا پالنا یہ عام تھا۔ احادیث مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں، جیسے آج امریکہ، یورپ، جن کی طرف ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوان مردوں عورتوں کی منتہائے نظر یہی بنی ہوئی ہے کہ میں بھی امریکہ چلا جاؤں، میں بھی امریکہ والوں جیسا بن جاؤں۔ تو یاد رکھیے، جب اسلام آیا، اسلام کے آنے سے پہلے مکہ اور قرب و جوار مکہ، جس کو آج حجاز مقدس کہا جاتا ہے، اس وقت کا جو وہاں کا معاشرہ تھا وہ کئی ساری چیزوں میں آج کے یورپ کے معاشرے سے ملتا جلتا ہے۔ آج یورپ کے معاشرے میں جو کتا پالا جا رہا ہے ہر گھر میں، بلکہ لڑکے کا الگ لڑکی کا الگ، گھر کے جتنے فرد ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا کتا ہے، وزیر اعظم کا بھی کتا ہے ماشاءاللہ، فلاں کا بھی کتا ہے، وہ کتوں والے الجنس و امیال الجنس، شریف آدمی شریف سے محبت کرتا ہے، کمینے کو کمینے سے دوستی ہوتی ہے، جس کی فطرت کتوں والی اس کی دوستی بھی کتوں سے، جس کی فطرت انسانوں والی اس کی دوستی انسانوں سے۔ اس وقت یہی تھا، اتنے تک اسلام کو سختی کرنی پڑی شروع میں کتے کے بارے میں، کہ جو کتا پالتا ہے، جو کتا رکھتا ہے،
جس گھر میں کتا ہوتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی کوئی پلید چیز برتن کو لگ جائے 1 2 3 مرتبہ دھوو گے برتن پاک ہو جائے گا، اگر کتا منہ مار جائے فرمایا 7 دفعہ دھوو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے بھی مانجو۔ کسی ایک پلید چیز کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے۔ پیشاب جیسی پلید چیز لگ جائے، پاخانے جیسی پلید چیز لگ جائے، ذبح کے خون جیسی پلید چیز لگ جائے 2 3 دفعہ دھونے سے چیز پاک ہو جاتی ہے۔ کہیں اسلام نے نہیں کہا کہ 5 دفعہ 7 دفعہ 6 دفعہ۔ کتوں کے بارے میں سیاستہ کی روایتیں ہیں، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت آرڈر دینے پڑے کہ اگر کتا منہ مار جائے تو پھر صرف 1 دفعہ نہیں، صرف 2 دفعہ نہیں، صرف 3 دفعہ نہیں، 5 6 مرتبہ بھی نہیں، فرمایا 7 دفعہ دھوو اور 7 دفعہ کے بعد بھی وَعَفِّرُوا بِالسَّامِنَةِ 8ویں دفعہ مٹی سے مانج کے دھوو۔ مٹی جراثیم کش ہے، کتے کے جراثیم ہوتے ہیں، اللہ نے مٹی کے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے، یہ جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ اب بتائیے یہ کس لیے تھا؟ اس لیے تھا تاکہ کتوں کی جو محبت اس وقت معاشرے میں تھی، لوگوں کے اندر جو کتے کو بغل میں لینے کا شوق تھا، سینے سے لگانے کا شوق تھا، بستر میں ساتھ سلانے کا شوق تھا۔ جیسے آج دیکھ لیں امیروں کے کتے مخمل پہ سوتے ہیں، امیروں کے کتے مکھن کھاتے ہیں اور انہی کے گھر کے ملازم بیچارے کو روکھی روٹی نہیں ملتی۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے، ہمارے ملک کے اندر ایسا ہے کہ امیروں کے کتے وہ مکھن کھاتے ہیں، وہ مغزیات کھاتے ہیں، ان کو ڈرائی فروٹ کھلائے جاتے ہیں، اور انہی کتوں کی خدمت کرنے والا ایک انسان ہے کلمہ کو جس کو ملازم رکھا ہوا ہے، اس بیچارے کو روکھی روٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اس کے گھر کے حالات دیکھ لیجئے، اس کے گھر کے اخراجات کیسے چلتے ہیں، اس کے بچے بچیوں کی تعلیم کے کیا معاملات ہیں۔ لیکن کتوں کی فطرت والے انسان کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرے گھر کے کتے تو عیاشی کرتے ہیں لیکن میرے گھر کا ملازم بیچارہ کیوں پریشان ہے، اس کو یہ خیال نہیں آتا۔ تو ایک زمانہ تھا جس کو اسلام جاہلیت کا دور کہتا ہے، وہاں کتوں کا معاملہ تھا۔ آج یورپ کے اندر بالکل یہی چیز ہے۔ وہاں شراب کا معاملہ تھا، اتنا عام تھی شراب کہ کوئی کھانا، کوئی مجلس، کوئی ضیافت شراب کے بغیر ہوتی ہی نہیں تھی، شراب ہی شراب ہوتی تھی، ہر وقت شراب، ہر ایک کے پاس شراب۔ اور آج بھی یورپ میں یہی ہے، آج بھی یورپ میں یہی ہے۔ اور پھر شراب کے بارے میں اسلام کو اتنا سخت حکم دینے پڑے کہ جو شراب بنائے گا وہ بھی جہنمی، جو بندہ شراب بیچے گا وہ بھی جہنمی، جو یہاں سے شراب ایک کی دوسرے تک صرف پہنچائے گا فرمایا وہ بھی جہنمی۔ صرف شراب کی وجہ سے ایک حدیث پاک میں اکٹھے ہی 10 آدمیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ شراب کے کام میں ملوث ہونے کی وجہ سے یہ 10 آدمی جہنم کا شکار ہیں۔ اتنا سخت احکام اسلام کو دینے پڑے لوگوں کے دلوں سے شراب کی محبت کو نکالنے کے لیے، اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے۔ کتوں کے بارے میں بھی، شراب کے بارے میں بھی اسی طریقے سے اس وقت زنا عام تھا، کعبے کا طواف بھی ننگا کرتے تھے، بے پردگی عام تھی، ننگا پن عام تھا، کوئی عیب نہیں تھا کپڑے جسم پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور آج یورپ نے ایسے ہی ہمارے کپڑے اتروا دیے، عورت کے کپڑے اتروا دیے، ننگا کر کے رکھ دیا عورت کو یورپ نے، اور ہم سمجھے انسان بڑی ترقی کر گیا۔ اسلام نے جہاں سے 1400 سال پہلے تمہیں نکالا تھا جس ذلت سے، تم دوبارہ اس ذلت میں جا کے اپنے لیے ترقی سمجھ رہے ہو۔ کتنی دماغ کی خرابی کی بات ہے، الٹا دماغ ہے۔ اسی جہلیت سے تو اسلام نے نکالا تھا، انہی کتوں کی محبت سے، اسی شراب کے ماحول سے، اسی زنا کے ماحول سے، اسی بے پردگی کے ماحول سے، اسی جوئے کے ماحول سے اسلام نے انسان کو نکالا تھا۔ آج یورپ دوبارہ ترقی کے نام پہ ہمیں اسی ماحول میں لے کے جا رہا ہے، اور ہم بڑی خوشی خوشی جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ بھائی ترقی اسی کا نام ہے کہ 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، پھر کہتے ہی ہیں وہ جی یہ مولوی پتھر کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا،
عقل کی بات ہے، انسان سوچے آج پوری دنیا کے اندر عورت کے پردے کا ڈے منایا جا رہا ہے۔ آج پردہ ڈے ہے، حجاب ڈے ہے پوری دنیا کے طور پہ، لیکن جو پردہ قرآن نے بتلایا ہے، جو پردہ شریعت نے بتلایا ہے، جو پردہ حدیث مبارک نے بتلایا ہے، اللہ کی قسم ہے اس میں عورت کی عزت ہے، اس میں عورت کا وقار ہے، اس میں عورت شہزادی ہے، اس میں عورت گھر کی ملکہ ہے، اس میں عورت بادشاہ ہے، اس میں اللہ نے عورت کو وہ عزت دی ہے کہ عورت ماں ہے تو اس کا خرچہ اس کے بیٹے کے ذمہ لگا دیا، ماں کے اپنے ذمہ نہیں لگایا تو اپنا پیٹ خود پا۔ عورت بہن ہے، اس کا خرچہ بھائی کے ذمہ لگا دیا کہ تو آرام سے رہے، تیرا بھائی تیرا ذمہ دار ہے۔ عورت بیٹی ہے، خرچہ باپ کے ذمہ لگا دیا۔ عورت بیوی ہے، خرچہ شوہر کے ذمہ لگا دیا۔ پوری زندگی کے اندر عورت کی زندگی کا کوئی ایک حال اور لمحہ اللہ نے ایسا نہیں رکھا جس میں عورت کو کہا ہو کہ تو اپنے پیٹ پالنے کے لیے خود کر، کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ یہ ہے شہزادوں والی زندگی، یہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، یہ وقار دیا ہے۔ اور آج بھی جو غیرت مند مرد ہے وہ اس کو عیب سمجھتا ہے کہ میری بہن کمائے، میری بیٹی کمائے، میری بیوی کمائے، میری ماں کمائے اور میں کھاؤں، اس کو آج بھی غیرت مند مرد عیب سمجھتا ہے۔ اور یہ اسلامی تعلیمات، عورت کا حق یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر کی بادشاہ ہے، گھر کے اندر کی ملکہ ہے، اس کا وقار، اس کی عزت اسی چیز میں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہماری مسلمان کلمہ گو عورتوں کے لیے آئیڈیل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت رابعہ بصریہ ہیں۔ وہ عورتیں ہیں ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل۔ قصے تو ان کے سنتے ہیں، باتیں تو ان کی اچھی لگتی ہیں، لیکن زندگی ان والی اپنانا اچھا کیوں نہیں لگتا؟ زندگی بھی تو انہی والی اپنائی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود ہے، تفسیر سب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر نے رائے دی، یا رسول اللہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مرد عورت مخلوط ہیں، کلمہ گو بھی غیر کلمہ گو بھی، ساری عورتیں مرد مخلوط معاشرہ ہے، یہ اچھا نہیں لگتا، پردہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے زمین پہ رائے دی، اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا کر کے اتارا کہ آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں کو آئندہ پردہ کیا کریں، اور پھر خصوصی حکم دیا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیں کہ وہ پردہ کیا۔ اب نبی کی بیویوں سے پاک دامن کوئی اور ہو سکتی ہیں؟ نبی کی بیٹیوں سے پاک دامن کوئی اور ہو سکتی ہیں؟ صحابہ کرام جیسے مردوں سے پاک دامن مرد کوئی ہو سکتے ہیں؟ نبینا آدمی ہے، نبینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی ہے، اور مسجد نبوی کا یہ بھی مؤذن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف فرمایا اپنے گھر میں، دو بیویاں حضور کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ حضرت عبداللہ تو نبی نے تھے، دروازہ کھٹکایا، اندر چلے، نبینا آدمی ہے۔ حضور نے اپنی بیویوں کو فرمایا تم پردہ کر لو۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ حضور نے فرمایا وہ نبینا ہے، تم تو نبینی نہیں ہو۔ جیسے مرد کو دیکھنا ناجائز ہے، عورت کے لیے بھی ناجائز ہے کہ وہ غیر محرم مرد کو دیکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق